عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلندر صلوات پڑھیے دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقام پر اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے پروردگار عالم بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے پروردگار عالم حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے پرچم کفر کو سر نگوں فرمائے اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ صلوات میرے محترم سامعین عزاداران مظلوم کربلا آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان امت والوں کو کہہ دے کہ اجر رسالت کے طور پر اور کچھ نہیں مانگتا اگر مانگتا ہوں تو فقط اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں تو محبت اہل بیت واجب ہے اور ہر امت کے کاندھے پر یہ واجب اور یہ ذمہ داری ہے اہل بیت کے ہی عظیم افراد میں سے ایک فرد امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کہ جن کی شہادت کے ایام کل کا دن مولا کی شہادت کا دن گزارا امام زین العابدین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا لقب سید الساجدین زین العابدین السجاد ذو الصفنات اور امام کا اپنا نام اصل میں جو نام ہے نا وہ امام کا نام ہے علی ابن الحسین اصل امام کا نام ہے علی لیکن جو ہمارے درمیان معروف ہے زین العابدین سید الساجدین یہ امام کے القابات ہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی جتنے بھی بیٹے تھے امام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور جتنیاں بیٹیاں تھیں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور یہ باقی جو بیویوں کے نام ہیں کہ کبرا یا صغرا یا سکینہ یہ امتیازات ہیں امتیاز کے لیے القابات ہیں لیکن تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے اور تمام بیٹوں کا نام علی ہے علی اکبر علی اصغر علی اوسط یہ سارے امتیازات ہیں لیکن سارے کے سارے بیٹوں کا نام جب امام زین العابدین دربار یزید میں پہنچے تو اس وقت پوچھا یزید ملعون نے سوال کیا دربار میں کہ یہ سامنے جو قیدی کھڑا اس کا نام کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہے تو اس وقت یزید ملعون نے کہا تھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ علی کربلا میں مارے گئے تو اس وقت خود امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی علی اکبر تھے
تو کہا ہر بیٹے کا نام علی؟ یزید نے کہا، کہتے آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا۔ اس وقت سید الساجدین نے کہا کہ تیرا باپ علی کا نام مٹانا چاہتا تھا، حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے علی کو زندہ باد کر دیا ہے۔ تو امام کا اصل نام ہے علی ابن الحسین، یہ باقی القابات ہیں امام علیہ السلام کے، زین العابدین، سید الساجدین۔ اگر خاندان ہونا بزدلوں کا، سارے کے سارے بزدل ہوں، خاندان کے سارے افراد بزدل ہوں، ان میں بہادر کا پیدا ہونا مشکل ہے، کسی بہادر انسان کا۔ لیکن اگر کوئی بہادر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے معروف ہونا، شہرت لینا آسان ہے۔ ایک اگر خاندان ہے جاہلوں کا تو اس میں عالموں کا پیدا ہونا مشکل ہے، لیکن اگر پیدا ہو جائے تو معروف ہونا آسان ہے۔ سارے کے سارے اگر کنجوس ہوں تو کنجوسوں میں سخی کا پیدا ہونا مشکل ہے، اگر پیدا ہو جائے تو پھر مشہور ہونا آسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں ہر فرد ہی مقام عبودیت کی معراج پر فائز ہے۔ سید الانبیاء ہیں تو ان سے بڑا کوئی عابد کوئی نہیں، امیر کائنات ہیں تو وہ بھی عبادت کی معراج پر فائز، جناب سیدہ ہیں تو وہ عبادت کی معراج پر فائز، حسن مجتبیٰ ہیں تو وہ بھی عبادت کی معراج پر فائز، حسین ہیں تو ان سے بڑا کوئی عابد کوئی نہیں۔ سید الانبیاء اتنی عبادت کرنے والے کہ خود پروردگار نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب آپ رات کو پوری رات اٹھ کر عبادت نہ کیے کرے، رات کا ایک حصہ اٹھ کر عبادت کرے، باقی حصہ آرام کرے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو راحت میں رکھیں۔ سید الانبیاء بڑی عبادت کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امیر کائنات سے بڑا کوئی عبادت گزار نظر نہیں آتا، وہ علی ابن ابی طالب اتنی عبادت کرنے والے کہ ایک ایک دن میں 1000 رکعتیں پڑھ کر دکھانے والے، کہ ایک دن میں 1000 رکعت پڑھنے والے، اور پھر یہی کہتے ہوئے نظر آتے کہ پروردگارہ حق تو یہ ہے کہ علی سے حق ادا نہ ہو سکا۔ جناب سیدہ کے بارے میں خود امام حسن مجتبیٰ فرماتے کہ میری ماں زہرا اتنی عبادت کیا کرتی تھیں، اتنی قیام و قعود کیا کرتی تھیں، حتیٰ یتورم قدماہا، کہ میری ماں زہرا کے قدموں میں ورم پڑ جایا کرتے تھے کثرت عبادت کی وجہ سے۔ امام حسن مجتبیٰ کثیر عبادت کیا کرتے تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام کو بڑی عبادت سے محبت تھی، جب اپنے بھائی عباس سے کہا کہ بھائی عباس 9 محرم کو کہ ایک دن کی مہلت لائیے، کیوں؟ فرمایا اے عباس بھائی تو جانتا انی احب العبادہ، میں عبادت سے محبت کتنی کرتا ہوں۔ یہ ساری ہستیاں عبادت کی معراج پر اور بلندیوں پر فائز، لیکن ان تمام ہستیوں میں سے بھی ایک ہستی ہے کہ جس کو زین العابدین کا لقب ملا ہے، وہ علی ابن الحسین ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی، ائمہ کی صفیں لگی ہوں گی، صالحین کی، عابدین کی، شہداء کی، عبادت گزاروں کی۔ عاطف غیبی کی آواز آئے گی اینہ زین العابدین، کہاں گیا عبادت گزاروں کی زینت؟ کہا کہ کانی انظرو الی ابنی علی ابن الحسین یخطر بین الصفوف، کہا جیسے ہی عاطف غیبی کی آواز آئے گی نا، ان تمام انبیاء، ائمہ، صالحین میں سے ایک میرا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین کا مصداق بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اتنی عبادت گزار، فرمایا اتنا سجدہ کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء کو عابدین کہا گیا، ملائکہ کو ساجدین کہا گیا، اور زین العابدین وہ ہیں، سید سجاد وہ ہیں کہ جو زین العابدین اگر انبیاء کی صف میں دیکھے تو زین العابدین ہیں، اگر ملائکہ کی صف میں دیکھیں تو سید الساجدین ہیں۔ عبادت گزاروں کی بھی زینت ہیں اور سجدہ گزاروں کے بھی سردار ہیں۔ پوری زندگی عبادت میں گزاری، ہمیں تعارف کروایا گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام 35 برس بس رو کر گزار دیے نا۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا اتنی عبادت کیا کرتے، اتنی عبادت کیا کرتے کہ سال میں 2 بار اعضائے سجدہ پر گٹھے بن جاتے،
پھر ان کو کٹوانا پڑتا. اور پھر امام کا اپنی طرف سے ایک وصیت بھی تھی امام محمد باقر کو. ان گٹھوں کو ایک تھیلی میں امام نے اکٹھا کیا اور کہا کہ بیٹا باقر، میری شہادت کے بعد میرے ان گٹھوں کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا. اللہ اکبر. امام محمد باقر فرماتے کہ میں نے اپنے بابا کو اتنا سجدہ کرتے دیکھا، جب بھی دو مومنوں کے درمیان صلح کرواتے نا تو صلح کروانے کے بعد پھر سر سجدے میں رکھ دیتے. جب بھی کوئی نعمت الہی کو دیکھتے سر سجدے میں رکھ دیتے. جب بھی قرآن مجید کی اس آیت سجدہ کو پڑھتے سر سجدے میں رکھ دیتے. اتنا سجدہ کیا کرتے، اتنا سجدہ کیا کرتے. کثرت سجدے کی وجہ سے امام کا لقب ہی سجاد بن گیا. اللہ اکبر. امام محمد باقر فرماتے میرے بابا کے ایک نخلستان تھا جس میں 500 کھجوروں کے درخت، اور معمول تھا میرے بابا کا کہ روزانہ نخلستان میں جاتے اور ہر درخت کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے. یعنی ایک دن میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے. امام محمد باقر فرماتے میں ایک مرتبہ اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے کیا دیکھا؟ امام زین العابدین عبادت میں مصروف ہیں. حالت یہ ہے کہ کثرت قیام کی وجہ سے قدموں میں ورم پڑ چکے، کثرت بکا کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، کثرت سجدہ کی وجہ سے پیشانی دھنس چکی ہے، کثرت بکا کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. کہا جب یہ میں نے عالم دیکھے نا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. ایک مرتبہ نقاہت کو دیکھا، کمزوری کو دیکھا اپنے بابا کے جسم کے اندر تو رو پڑا. کہا جب جیسے میں رویا نا میرے بابا نے نماز کو مکمل کیا اور کہا بیٹا باقر جاؤ نا میرے بابا علی ابن ابی طالب کی عبادت کا صحیفہ اٹھا کے لاؤ. کہا میں گیا اور صحیفہ اٹھا کے لایا اور امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں میں رکھا. ابھی چند صفحوں کا مطالعہ کیا، اتنا گریہ کیا ہاتھوں میں کپ کپ کی ہے اور وہ صحیفہ نیچے گرا. اور یہی ایک صدا لگا رہے تھے امام زین العابدین کہ میں یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، کون ہے جو میرے بابا علی ابن ابی طالب جتنی عبادت کر سکے. اللہ اکبر. اتنے عبادت گزار، امام سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، امام سے بڑا کوئی عزادار نہیں. آج ہم آپس میں جھگڑے کرواتے ہیں عبادتوں کے. بھئی عبادت نماز افضل ہے یا ماتم افضل ہے، نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے. میرے بھائی یہ عبادتیں آپس میں لڑتی نہیں ہیں، ان میں قوت دافعہ نہیں ہے، ان میں قوت جاذبہ ہے. نماز اور ماتم لازم ملزوم ہے. جو نمازی ہوگا اس کو ماتمی بھی ہونا چاہیے اور جو ماتمی ہوگا اس کو نمازی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سید الساجدین سے بڑا کوئی نمازی کوئی نہیں اور سید الساجدین سے بڑا کوئی ماتمی کوئی نہیں. ایک بندہ نماز پڑھتا تھا تو نماز پڑھنے کے بعد یہی نماز کہتی ہے کہ جس اس نماز کو ادا کر لیے نا اب اس کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے قربانی دے کر اس نماز کو بچایا ہے. ایک بندہ ماتم کرتا ہے، ماتم کرنے کے بعد یہی ماتم کہتا ہے کہ اب اس مقصد کو زندہ کرو جس مقصد کے لیے حسین نے قربانیاں دی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر جہاں سب سے بڑا عبادت گزار ہو، نمازی ہو، وہیں سب سے بڑا عزادار بھی ہو، اور جہاں سب سے بڑا عزادار ہو وہیں سب سے بڑا اسی کو نمازی بھی ہونا چاہیے. اور امام زین العابدین کی زندگی میں ملتا ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے بڑا خیال رکھا کرتے تھے. یتیم پرور تھے، مسکین پرور تھے، محتاجوں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. راتوں کو اٹھ اٹھ کر غلے کی گٹھیاں اٹھا کر، اناج کی گٹھڑیاں اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال کر، اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ کر یتیموں کی بستیوں میں چلے جانا، مسکینوں کی بستیوں میں چلے جانا اور ان کے گھروں میں جا کر اناج کو تقسیم کرنا، اور چہرے پر نقاب ڈالتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ لے کہ یہ تقسیم کرنے والا زین العابدین ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں جناب؟ کوشش ہوتی ہے کوئی ڈونیشن دینے والا ہونا، کوشش ہوتی ہے کہ جناب اعلان کیا جائے فلاں صاحب نے امام بارگاہ کے لیے ڈونیشن دی، فلاں صاحب نے مسجد کے لیے اتنی ڈونیشن دی، فلاں صاحب نے فلاں غریب کی مدد کی، اتنی مدد کی ہے. کوشش ہوتی ہے اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اپنے اعمال کے اندر خلوص پیدا کر، لوگوں کی رضا کے لیے کام نہ کر، جب بھی کر اپنے رب کی رضا کے لیے کر. لوگ راضی نہیں ہوتے، لوگوں کو راضی کرنا آسان نہیں،
تو اس کو راضی کر جو تیرے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں زیادہ عمل بھی کر لینا تو دنیا والے راضی نہیں ہوتے، اس لیے خالصتاً لوجہ اللہ احسن عمل پروردگار کو چاہیے، کثیر عمل نہیں، احسن عمل، کہ جو سب سے حسین عمل لے کے آتا ہے، اور حسین عمل وہی ہے کہ جس میں فقط اور فقط رضائے پروردگار ہو، لوگوں کی رضا نہ ہو۔ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ عظیم ذات کی جس نے موت و حیات کو خلق کیا اس مقصد کے لیے تاکہ پہچاننے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اچھا عمل یہی ہو سکتا ہے کہ جس میں فقط اور فقط اپنے معبود کی رضا کو دیکھا جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ایک شخص نے دیکھ لیا رات کے پہر میں امام کو نقاب اوڑھا ہوا ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اناج، کہا آپ امام سجاد ہیں، آپ زین العابدین ہیں؟ امام نے تصدیق میں سر ہلایا تو کہا مولا آپ نے یہ نقاب کیوں اوڑھا ہوا ہے؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہی ہے جو لوگوں سے چھپ کر تقسیم کیا جائے، لوگوں کو دکھا کر نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی رضا کے لیے کوئی چیز، کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، قیامت کا دن ہوگا محشر کے میدان میں، جب حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب کھلا ہوا ہوگا، اجر عطا کیا جائے گا، ایک بندہ انتظار میں ہوگا میرے اس عمل کا اجر ملے گا، لیکن ہاتف غیبی کی آواز آئے گی جا اپنا اجر اس سے مانگ جس کی خوشنودی کے لیے تو نے کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین، امام سے بڑا کوئی عزادار کوئی نہیں، امام سے بڑا کوئی عبادت گزار کوئی نہیں، عزادار کوئی نہیں، اور امام سے بڑا حقوق العباد کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ حقیقی دیندار وہی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں دین کے ہر حکم پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ ہماری ہاتھوں میں جو چیز آ گئی اسے دین سمجھ لیا، کسی کے ہاتھ میں نماز آئی اس نے کہا یہی دین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں لوگوں کا خیال رکھنا آ گیا، یتیم پروری آ گئی، اس نے کہا یہی دین ہے، نماز کی ضرورت ہے، نہ عزاداری کی ضرورت، اور جس کے ہاتھ میں ماتم آ گیا اس نے کہا بس یہی عزاداری، یہی دین ہے، اس سے علاوہ کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ نہ میرے بھائی، دین ایک ہے کہ جو مجموعہ ہے ان تمام احکامات کا، اور حقیقی دیندار وہ ہے، حقیقی شیعہ وہ ہے امام کا کہ جو دین کے ہر حکم پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ اس سے بڑا کوئی نمازی کوئی نہ ہو، اس سے بڑا کوئی عزادار کوئی نہ ہو، اس سے بڑا یتیم پرور کوئی نہ ہو، اس سے بڑا حقوق کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ امام زین العابدین وہ عظیم ہستی کے جو اپنے ماتحتوں کے حوالے سے امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ اس انداز میں نرم گوشہ امام کا، غصے کو پی جانے والے۔ ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں، اصحاب کا مجمع ہے، آ کر امام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، اس کی گستاخی کی ہے نا۔ اصحاب کرام اٹھے لیکن امام نے اشارے سے روک دیا، وہ چلا گیا اپنے گھر واپس۔ امام نے کہا کہ اب جواب سنانا چاہتے ہو کہ میں اس شخص کو کیا جواب دینا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ تمام اصحاب ساتھ ہیں، اس شخص کے دروازے پر دستک دی جس نے گستاخی کی تھی امام زین العابدین کے بارگاہ میں آ کر۔ جیسے باہر آیا نا، کیا دیکھا امام آئے ہوئے ہیں اور ساتھ اصحاب بھی ہیں۔ ایک مرتبہ دل میں خوف، ڈر کہ کہیں امام مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آئے۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی کرتا تو ہم چاہتے بھئی ایک کے بدلے میں 10 ہیں، اگر ایک تھپڑ مارے تو ہم 10، کوئی ایک گالیاں دے تو ہم 10 گالیاں اس کو بدلے میں۔ اس وقت تک غصہ نہیں اترتا، ہم اسی کو بہادر سمجھتے ہیں کہ جو ایک کے بدلے میں 10 کے ساتھ جواب دے۔ امام کی نگاہ میں بہادر وہ ہے کہ جو اپنا بدلہ لے سکے پھر بھی معاف کر دے۔
جیسے ہی امام اس کے دروازے پر پہنچے، باہر آیا نا، امام اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، ایک مرتبہ ڈر گیا، دل میں خوف پیدا ہوا، امام بدلہ لینے آئے ہیں، ابھی ان کے محضر میں گستاخی کر کے آیا، لیکن امام نے فرمایا کہ اے شخص، جو تو نے میرے بارے میں کہا اگر وہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کرے، لیکن اگر وہ جھوٹ ہے، جو کہ واقعاً جھوٹ ہے، تو پھر میں دعا یہ کرتا ہوں کہ خدا تجھے معاف کرے۔ یہ حقیقت میں امام کا پیغام ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ اے میرے شیعو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرے عقیدت مندو، اے میری عزاداری وفا کرنے والو، یاد رکھ لو جہاں ہمارا ذکر وفا کرو وہیں ہماری سیرت پر بھی عمل کرتے ہوئے تو نظر آئے۔ اگر امام زین العابدین غصے کو پی جانے والے ہیں، دشمن من کو معاف کر دینے والے ہیں، تو پھر بھی تو بھی ایسا بن جا کہ اپنے بدلے نہ لے بلکہ اپنے بدلوں کو معاف کر دے راہ خدا کے لیے۔ ایک کنیز امام زین العابدین کے ہاتھ دھلوا رہی ہے، ہاتھوں میں ظرف ہے، وہ ظرف گرا، امام کی پیشانی پہ لگا، امام کی پیشانی زخمی ہوئی، جیسے زخمی ہوئی ڈر گئی، خوف پیدا ہوا کہ ابھی امام مجھے غصے ہوں گے، امام بدلہ لیں گے، امام ناراض ہوں گے، لیکن جیسے ہی یہ اس سے عمل سر انجام ہوا نا، ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ آل محمد کی کنیزیں بھی اور غلام بھی قرآن کے عالم نظر آتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیا، القاظمین الغیظ العافین عن الناس، کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے کہا نا کہ القاظمین الغیظ، نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جانتے ہیں۔ امام نے کہا کہ میں اپنے غصے کو پی گیا۔ العافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ امام نے کہا میں اپنے اس تیرے عمل کو معاف کر دیا۔ اگلا فرمایا اس کنیز نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، پروردگار احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اس کنیز کو جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اور یہ عمل امام کا وہ عظیم عمل کہ جو ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حقیقی تعارف ہمیں نہیں کروایا گیا، ہمارے ممبروں پر یہ سیرت یہ نہیں بیان کی گئی۔ ضروری تھا کہ امام زین العابدین کی حقیقی سیرت ہمارے سامنے رکھی جاتی تاکہ ہم پہچان جاتے کہ امام پوری زندگی 35 برس فقط گریہ نہیں کرتے رہے، اگرچہ 35 برس گریہ کیا ہے لیکن فقط گریہ نہیں کیا، امام نے عبادت بھی کی ہے، امام نے غلاموں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، امام نے یتیموں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اپنی زندگی پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، مال و دولت کو اہمیت نہیں دی ہے۔ آج شیعہ بھی جو امام کا شیعہ اس کو ضرورت یہ ہے کہ وہ اہمیت دے تو مال و دولت کو اہمیت نہ دے بلکہ عمل کو اہمیت دے۔ امام نے عمل کو اہمیت دی، مال کو نہیں، رزق کو نہیں۔ خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علمت ان عملی لا یعملہ غیری، جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا میرا عمل میرا غیر انجام نہیں دے سکتا، میں نے اپنے عمل کو انجام دینا شروع کر دیا۔ وعلمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت، جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا تو پھر میں مطمئن ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ عمل کے حوالے سے مطمئن نہیں ہونا، رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ رزق وہ ذات عطا کرنے والی ہے، عمل ہماری ذمہ داری ہے، تو اور میں اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ ذات تجھے اپنے رزق سے مالا مال کر دینے والی ہے۔ امام کی زندگی سادہ زندگی، حالانکہ مال و دولت ان سے دور نہیں تھی، ان کے ہاتھوں کا میل ہے یہ دولت۔ ایک شخص آیا امام کا چاہنے والا، امام کا شیعہ، امام زین العابدین کا، ہر سال آتا ہے امام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آتا ہے، ساتھ ہدیہ بھی لے کے آتا ہے، امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس شیعہ کی زوجہ نے جا کر تانا دیا اس کو، کہا کہ تو ہر دفعہ جاتا ہے امام زین العابدین کی خدمت میں، اپنے امام کی خدمت میں جا کر ہدیہ دیتا ہے، کبھی امام نے بھی تجھے ہدیہ دی ہے؟ کبھی امام نے بھی بدلے میں تجھے کچھ دیا ہے؟ تو ہی دیتا ہے ہر سال جا کر۔ جب یہ تانا لے کر پہنچا امام کی بارگاہ میں، امام ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کہا کہ جاؤ ایک تشت لے کے آؤ، تشت لایا گیا، ایک ظرف میں پانی ڈلوایا، کہا اس ظرف سے میرے ہاتھوں کو دھلواؤ۔ وہ ہاتھوں پر پانی ڈالتا، جو ہاتھوں سے لگ کر پانی تشت میں گرتا تھا وہ ہیرے جواہرات میں بدلتا رہا۔
اور جب وہ ہیرے جواہرات سے پر ہو گیا تو اس وقت کہا کہ یہ لے جاؤ اور اپنی زوجہ کو دینا اور کہنا کہ امام زین العابدین نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال و دولت ان سے دور نہیں، رزق دولت کی فراوانی ہاتھوں کی میل ہے ان کے لیے، لیکن اپنے لیے انتخاب کیا کیا؟ تقوی کو انتخاب کیا، علم کو انتخاب کیا، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال، ہم اپنے خدا کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس ذات نے ہم اہل بیت کو علم عطا کیا، ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا۔ کیوں؟ العلم باق لا یزال والمال یفنا عن قریب، مال تو ختم ہو جانے والا ہے، علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک شخص آیا امام کا چاہنے والا، امام کی بارگاہ میں پہنچا، کہتے کہ مولا تنگ دست ہوں، قرض مقروض ہوں، قرض ادا کرنے کے لیے دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، مدد فرمائیے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا کہ تیری تنگ دستی پر، تیری بدحالی پر پریشان ہوا، تو میرا چاہنے والا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تجھے دے سکوں۔ لیکن جیسی گیا نا یہاں سے، جاتے جاتے رستے پر کچھ افراد ملے، کہا کہاں گیا تھا؟ کہ امام زین العابدین کی بارگاہ میں گیا تھا، کچھ مدد لینے کے لیے، مقروض تھا لیکن نہیں مل سکا۔ جب یہ جملہ سنا نا تو اس وقت انہوں نے تانا دیا، گویا کہ یہ واقعہ سارے اظہار حق کے لیے ہمارے تک پہنچا۔ تانا دیا، کہا کہ تم تو کہتے ہو اہل بیت وہ ہیں کہ جو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، اور ایک اپنے چاہنے والی کی مشکل کو آسان نہیں کر سکے۔ واپس آیا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچا، کہا مولا پہلے تو برداشت کر گیا، لیکن یہ دشمنوں کے تانے برداشت نہیں ہوتے، یہ تانے والے تانے دے رہے ہیں۔ اس وقت امام نے اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ، جو میرے افطار کے لیے اور سحر کے لیے 2 روٹیاں رکھی ہیں نا، وہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ گئی اندر سے اور اٹھا کے لے آئی 2 روٹیوں کو۔ جیسی 2 روٹیاں اس کے پاس پہنچی ہیں نا، اس شخص کو دی، شخص نے ہاتھوں پر اٹھائی، جو کی روٹیاں خشک روٹیاں ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کے سوچ رہا ہے کیا کروں گا ان کا، جا بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے کہ روٹیاں میری مشکل کیسے آسان کریں گی، لیکن کہتے چلو ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جاتے جاتے ایک بازار سے مچھلی فروش سے ایک پرانی مچھلی، باسی مچھلی خرید لی، کہتا ہے کہ یہ روٹی لے لو، یہ باسی مچھلی مجھے دے دو، اگرچہ یہ خشک نان ہے لیکن تیری مچھلی بھی باسی ہے، مجھے دے دو۔ آگے بڑھا ایک نمک فروش کے جس کے پاس تھوڑا سا نمک رہ گیا، وہ بھی ملاوٹی، خالص نمک نہیں ہے، کہتا ہے کہ یہ خشک روٹی لے لو، یہ نمک اپنا، یہ مجھے دے دو۔ دونوں کو لے کر گھر پہنچا، جیسے گھر پہنچا مچھلی کے پیٹ چاک کیا، اس مچھلی کے اندر سے 2 عظیم لال نکلے، قیمتی، اللہ، 2 لال اور موتی، ایسے قیمتی موتی کہ اس کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جائیں۔ جیسی نکلے اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں نان تھا، کہتا ہے کہ میں مچھلی فروش ہوں، تیری روٹی بڑی سخت ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، اپنی روٹی لے لے۔ اور میں کہتا ہے کہ مچھلی بھی اپنے پاس رکھ، وہ باسی تھی، مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تو اپنے پاس رکھ، نان بھی تو اپنے پاس رکھ۔ اگلا آیا، وہ بھی روٹی لے کے آیا، نمک فروش، کہتا ہے میں نمک فروش ہوں، تو نان بھی اپنا پاس رکھ، اتنا سخت ہے کہ میرے دانتوں میں طاقت نہیں کہ میں اس کو چبا سکوں، نمک بھی اپنے پاس رکھ، نان بھی اپنے پاس رکھ۔ ابھی خوشی خوشی دونوں روٹیاں واپس لے کر پہنچی تھا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر پہنچا، کہتا ہے کون؟ کہتا ہے کہ میں امام زین العابدین کا غلام ہوں۔ امام نے کہا تیری مشکل آسان ہوگی، میرے افطار کا وقت ہو چکا ہے، میرے نان واپس کر دے، میری روٹیاں واپس کر دے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے مال و دولت ہاتھوں کا میل، دنیا کی دولت ان سے دور نہیں، لیکن اپنی زندگی کو ایسے گزار دیا ہے جیسے پروردگار چاہتا تھا، اپنی پوری زندگی کو رضائے پروردگار کے مطابق گزار دیا۔ اور پھر اپنے شیعوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنی زندگی فرعونوں کی زندگی کے مطابق نہ گزارے، بلکہ اپنی زندگی اپنے امام کی زندگی کے مطابق گزار دے۔ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے، شیعتنا، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جن کا پیٹ بھی حرام سے پاک ہو، جن کی شرمگاہ بھی حرام سے پاک ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام سجاد کا چاہنے والا، امام سجاد
سے محبت رکھنے والا اپنی زندگی بھی ویسے گزارے کہ جیسے امام سجاد نے گزاری۔ بس عزادارو، یہ چند جملے جو یہ پھول ہے نا امام سجاد کی زندگی کے پھول، زندگی کے خوبصورت لمحات، یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ عزاداروں، امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں گزرا۔ جب شام سے واپس پہنچے نا مدینہ، امام کا ایک شاگرد امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام کا چاہنے والا کہ مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے تو اس شادی میں شریک ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اے ہشام، جب سے میں شام اور کربلا سے واپس آیا ہوں نا، میں نے اب شادیوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے، اب لوگوں کے ولیموں میں شریک نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ پھر مولا میں کیا کروں، اب میرے گھر میں تشریف لائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، کہا کہ تم اپنے گھر میں میرے بابا مظلوم کا ذکر بپا کر، پھر تجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلتا ہوا آ جاؤں گا۔ عزادارو، اس شخص نے اپنے گھر میں امام سجاد امام مظلوم کربلا کا ذکر رکھا نا، مجلس عزا کو بپا کیا، امام کو بلانے جا رہا تھا، امام اپنے وعدے کے مطابق خود چل کر آ رہے تھے۔ جیسے گھر میں پہنچے نا، امام کو اس شخص نے، بانی مجلس نے ایک صدر مقام پر بٹھایا، ممبر کے پاس صدر مقام امام کا ایک بنایا گیا، اس پر امام کو بٹھایا۔ مصائب خان نے مصیبت پڑھنا شروع کی۔ جب مصائب خان نے مصیبت پڑھنا شروع کی ہے نا، چراغوں کو گل کر دیا گیا، ہر طرف کو حرام بپا ہوا، گریہ ازاری شروع ہوا، کسی کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ جیسے ہی مجلس سے عزا ختم ہوئی ہے نا، بانی مجلس دوڑا کہ میں امام کی خدمت میں پہنچوں، امام کے حال کے بارے میں پوچھوں۔ جیسے ہی پہنچا نا، جس مقام پر امام زین العابدین کو بٹھایا تھا وہ جگہ خالی تھی، امام موجود نہیں تھے۔ ایک مرتبہ گریہ کیا، رویا، کہا کہ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی کہ امام مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ امام کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا جہاں سے عزادار اندر داخل ہو رہے تھے۔ اسی دروازے کے ساتھ خاک پر امام سجاد بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے۔ جب اس مقام پر پہنچے نا تو اس نے کہا کہ اس امام کے خدمت میں، امام کے قدموں میں گرا اور کہتا ہے کہ مولا کیا مجھ سے کچھ گستاخی ہو گئی، آپ اس مقام کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے؟ تو اس وقت کہا کہ اے ہشام، تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہو گئی۔ کہا پھر مولا یہاں کیوں آئے؟ کہا اے ہشام، جب مصیبت کا ذکر شروع ہوا نا، ہر طرف گریہ ازاری شروع ہوا، تو اس مقام پر میں نے اپنی دادی زہرا کو بیٹھے روتے دیکھا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، عزادار بہت بڑے عزادار امام سجاد، آپ کو اور مجھ کو نہ کسی ایسے مصائب خان کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے ہمارے سامنے مصیبت پڑے اور ہم روئیں۔ امام سجاد کو کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں تھی۔ دن ہوتا تو روتے، شب ہوتی تو روتے، پورا دن روزے سے ہوتا نا۔ عزادارو، کائنات کا ہر روزے دار اپنے افطار کے وقت خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک سید سجاد تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، خادم کھانا لے کے آتا، کھانے پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، خادم پانی لے کے آتا، پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، کہتے کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ جب پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، کہتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشان، میں کیسے پانی پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ عزادارو، کبھی تصور کیا کر امام کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل، کتنا مشکل کہ ایک جوان بیٹا اور جس کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی اور سامنے ضعیف بابا کا لاشا پڑا ہے، اور جوان بیٹی کو اتنی اجازت نہیں کہ اپنے بابے کے لاشے کو دفن کر سکے۔ عزادارو، اس بات کو امام اکثر یاد کر کے روتے تھے کہ مجھے کربلا میں 11 محرم کو گزارا گیا، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ عزادارو، یہ چند چیزیں تھیں جو امام سجاد کو زندگی بھر رلاتی تھی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، کیونکہ بڑی حسرت تھی، خود امام کو بڑی حسرت تھی کہ میرے لاشے کو دفن کیا جاتا۔ امام جناب زینب عالیہ کو بڑی حسرت تھی کہ میرے بھائیا کے لاشے کو دفن کیا جاتا۔ جب امام کربلا پہنچے نا، کربلا کے مقام پر، تو ایک مرتبہ امام کی سواری رکی۔ جب سواری رکی ہے، امام نے ایک سواری کو چھوڑا، پھر دوسری سواری کو چلایا، جب وہ سواری نہیں چلی پھر تیسری کو، 7 سواریاں بدلی ہیں۔ جب کوئی سواری آگے نہ چلی نا، پھر قریب آبادی سے لوگوں کو بلوایا
اور پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کا نام غازریہ ہے، کسی نے کہا مولا اس کا نام نینوا ہے۔ ایک آواز آئی مولا ہذہ ارض کرب و بلا، یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ اور جب یہ سنا نا کہ یہ ارض کربلا ہے، کربلا کی زمین ہے، اس وقت امام نے کہا کہ اے میرے جوانوں، یہیں اپنی سواریوں سے اتر آؤ، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہمارے جوانوں زمین پر بوس ہو جائیں گے، یہیں ہمارے لاشیں ہوں گی، یہیں ہماری قبریں بنائی جائیں گی۔ اس مقام پر بنی اسد والوں کو بلوایا اور 60,000 درہم کی زمین خریدی، اور پھر ان بنی اسد کے مردوں کو کہا تھا کہ یہ زمین تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ جب میری یہاں قبر بن جائے گی نا، دور دراز سے میرے زائرین میری زیارت کے لیے آئیں گے، 3 دن تک میرے زائرین کی خدمت کرنا۔ اور پھر کہا تھا کہ 11 محرم کو جب یہ لائن چلے جائیں گے نا تو تم آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ جب بنی اسد کے مرد چلے گئے نا، پھر بنی اسد کی خواتین کو بلوایا اور بنی اسد کی خواتین کو کہا کہ اے بنی اسد کی خواتین، شاید تمہارے مرد حکومت کے وقت کے ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، پھر تم آنا پانی بھرنے کے بہانے سے اور ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ جب بنی اسد کی خواتین بھی چلی گئی نا، پھر بچوں کو بلوایا اور کہا کہ اے بنی اسد کے بچوں، شاید تمہارے والدین حکومت وقت کے ڈر کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، تم کھیلنے کے بہانے آنا، چھوٹی چھوٹی جھولیوں میں ریت کو بھرنا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ عزاداروں، لیکن کوئی نہ تھا 11 محرم کو امام کے لاشوں کو دفن کرنے والا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جناب زینب عالیہ نے جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ، جائیے نا ابن سعد سے کہیے کہ تم اپنے لاشوں کو دفن کر رہے ہو، ہمیں بھی اجازت دو، ہم اپنے لاشوں کو دفن کر لیں۔ اس وقت بنی اسد نے کہا تھا، کیا کہا پسر سعد نے کہا کہ اے فضہ جاؤ، اپنی آقا زادی کو کہہ دو کہ لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہی چیز ضروراتی رہی ہے امام سجاد کو، لیکن 12 یا 13 محرم کو آئے، بنی اسد والے بھی آئے اور ساتھ کھدال بھی لے کے آئے، بیلچے اٹھا کے لائے تاکہ لاشوں کو دفن کریں۔ ایک گنج شہداء کھودا گیا، بنی اسد والوں نے کھودا تاکہ لاشوں کو دفن کریں، لیکن اب لاشوں کو کیسے پہچانے؟ لاشوں کو تو سر موجود نہیں، لاشیں تو سر سے پہچانا جاتا ہے، بے سر لاشیں موجود ہے، اب نہیں پتہ چل رہا یہ کس کا لاشہ ہے، یہ کس کا لاشہ ہے۔ ابھی اچانک لاشیں کو دفن ہی کرنا چاہتے ہیں کہ کوفہ کی جانب سے ایک دھول اڑی اور امام زین العابدین تشریف لائے اور آ کر بتاتے گئے، بنو اسد والو اس کو دفن کر دو، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشہ ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشہ ہے، یہ برائر کا لاشہ ہے، یہ جون کا لاشہ ہے، یہ فلاں کا لاشہ ہے۔ ایک ایک کے لاشے کو دفن کرواتے گئے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کس کا لاشہ ہے جس کا سر موجود نہیں؟ کہا کہ دیکھ نہیں رہے، اس کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشہ ہے۔ پھر پوچھا مولا یہ کس کا لاشہ ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے، اس کے لاشے کو کیسے پامال کیا گیا، یہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشہ ہے۔ عزاداروں، لاشیں دفن ہوتے گئے۔ اچانک امام نے ایک مرتبہ پرانی چٹائی منگوائی ہے، اور جب چٹائی منگوائی، ایک لاشے کو ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ایک لاشے کو اس چٹائی پر اکٹھا کر کے ایک گڑھے میں رکھا۔ مولا یہ کس کا لاشہ ہے؟ کہا یہ میرے بابا مظلوم حسین کا لاشہ ہے۔ اے بنی اسد والو پیچھے ہو جاؤ، امام کو امام ہی دفن کر سکتا ہے۔ عزادارو، اس لیے آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی کہا کرتے تھے، درس دیتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے میرے طلبہ جب کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاؤ نا، کربلا میں امام حسین کی زیارت کریے کرو، تو پھر سونے کی گنبد کو نہ دیکھا کرو، سونے کی زری کو نہ دیکھا کرو، اور رنگ برنگی رنگینیوں کی روشنیوں میں نہ جا کر غافل ہو جایا کرو۔ یاد کیا کرو اس زری کے اندر ایک مٹی کی قبر ہے، اس قبر کے اندر ایک پرانی سی چٹائی پر کچھ لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں جو آقا حسین کے لاشوں کے ٹکڑے ہیں۔ عزادارو، امام حسین کے لاشے کو دفن کرنے کے بعد اب بنی اسد والوں کو کہا کہ آؤ نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے چچا عباس کا لاشہ پڑا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ مولا عباس کا لاشہ دفن کیا ہے نا، ایک گڑھے میں اتارا اور بنی اسد والوں کو کہا پیچھے چلے جائیں۔ خود امام نے مولا عباس کا لاشہ دفن کرنے کے لیے جب گڑھے میں رکھا ہے نا، خود اس قبر میں اترے، کافی دیر اندر بیٹھے رہے۔ بنی اسد والوں نے یہ تصور کیا کہ امام کہیں غشی کے عالم میں نہ چلے گئے ہوں، اتنا گریہ کیا۔ ایک شخص قریب گیا
کہا حالت کیا دیکھی؟ حالت یہ دیکھی کہ امام سجاد نے جناب عباس کے سینے پر اپنا رخسار رکھ کے ایک جملہ کہہ رہے تھے چچا آپ بازو کٹوا کے کربلا میں آرام کی نیند سو گئے، چچا آئیے مجھے دیکھیے، میں آپ کی بہنوں کے ساتھ ننگے سر کوفہ کے بازار، شام کے دربار، اجرکم علی اللہ۔ ایک اور جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو، امام سجاد اتنے عزادار، منہال آیا کوفے سے، منہال آ کر کہتے کہ مولا جب بھی آتا ہوں آپ کے آنکھوں سے آنسو، جب بھی آتا ہوں آپ رو رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ عزادارو، اس وقت امام نے کہا تھا کہ منہال یعقوب کا ایک یوسف تھا۔ منہال کون ہے؟ جناب مختار کا قاصد، جو اکثر آیا کرتا تھا، آ کر بتاتا تھا مولا آج جناب مختار نے علی اکبر کا قاتل پکڑا، آج قاسم کا قاتل پکڑا گیا، آج عباس کے قاتل پکڑے گئے۔ ہر مرتبہ امام یہی پوچھتے منہال بتا تو صحیح کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ عزادارو، منہال نے پوچھ لیا مولا ہرملہ نے کون سا بڑا ظلم کیا ہے؟ آج تک آپ ہرملہ کو بھلا نہیں پائے۔ میں علی اکبر کے قاتل کی خبر لایا، آپ نے ہرملہ کا پوچھا، میں قاسم کے قاتل کی خبر لایا، آپ نے ہرملہ کا پوچھا۔ جب سنا نا اس وقت کہا منہال ہرملہ نے ایسا بڑا ظلم کیا ہے کہ آج تک علی اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے پہ بیٹھتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہی منہال آیا، مولا جب بھی آتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو، کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ امام نے کہا کہ منہال یعقوب کا ایک یوسف تھا، علم نبوت سے جانتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، لیکن اپنے یوسف کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائے، اتنا روتے تھے کہ کثرت بکا کی وجہ سے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کہا کہ اے منہال یعقوب کا ایک یوسف تھا، میں نے 18 فخر یوسف کو خاک کربلا میں خاک و خون میں غلطان دیکھا، کہیں علی اکبر کو تڑپتے دیکھا، کہیں علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، کہیں عباس کے کٹے بازو دیکھے۔ عزادارو، یہ سننا تھا نا، منہال نے کہا مولا یہ شہادت آپ کی میراث ہے، ابو عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید۔ عزادارو، یہ سننا تھا، اور امام نے کہا کہ اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ہاں یہ شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کا ننگے سر، اور کبھی شرابیوں کے مجمع میں اور کبھی باغیوں کے مجمع میں جانا کہاں کی میراث؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔